بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی بات میں ہم بات کریں گے نفسیاتی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو ہم آپ کے ساتھ اکثر و بیشتر آتا ہے، اور خاص طور پر بڑھتی عمر کے ساتھ بے خوابی کا مسئلہ، نیند نہ آنا۔ ایک خوبصورت کتاب ہے، آٹو بایوگرافی ہے، ایک آئیڈیا ہے، ایک ٹپس ہے اور نفسیاتی علاج ہے، چاہوں گا آپ سے شیئر کروں۔ امریکن لائر ہیں، وکیل ہیں، ان کی آٹو بایوگرافی ہے کہ مائی لائف ان دی لا، میری زندگی قانون کے سائے میں۔ بہت بڑے امریکن لائر ہیں، پہلے آٹو بایوگرافی، پھر ان کا شارٹ ریویو۔ کہتے ہیں کہ میری ساری زندگی، نام ان کا میں نے نہیں بتایا، ایلن ڈرشووٹس۔ ایلن ڈرشووٹس ماہر قانون ہے، بہت بڑی شخصیت ہے امریکی، اور ان کی کتاب مائی لائف ان دی لا۔ کہتے ہیں کہ میری تقریباً ساری زندگی بے خوابی میں گزری، نیند نہیں آتی تھی، رات بھر جاگتا رہتا تھا، اور پریشانی میری حد سے بڑھتی گئی، مگر کہتے ہیں کہ اس پریشانی کو میں نے اپنے ذہن میں نہیں بسایا، اور مختلف آئیڈیاز آتے گئے۔ اپنی زندگی جب دوران تعلیم میں گزار رہا تھا تو اسٹوڈنٹ لائف میں اپنے ہاں مجھے خیالات آتے تھے، کوئی ایسی استعداد نہیں تھی کہ میں کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر یا سائیکولوجسٹ کو دکھا سکوں۔ کہتے ہیں کہ جب میں تعلیم حاصل کر رہا تھا تو ظاہر یہ کتابیں ارد گرد ہوتی ہیں، تو جب ساری رات نیند نہیں آتی تھی تو ایک آئیڈیا میں نے نکالا کہ میں اگر سوتا نہیں ہوں تو کتاب پڑھنا شروع کروں۔ تو اپنی کورس کی کتابیں کہتے تھے میں شروع کر دی، اور جب لوگ اٹھتے تھے تب تک میں کتابیں پڑھتا تھا۔ کہتے مگر نیند کا یہ مسئلہ حل نہیں ہوا، مگر فائدہ یہ ہوا کہ میں نے اپنی کلاسوں میں ٹاپ کرنا شروع کر دیا۔ اتنا پڑھا کہ مجھے یاد ہوتا گیا اور آسانی سے سمجھ میں آتا گیا۔ کالج کی لائف میں کہتے ہیں کہ میں نے اچھی اعلیٰ تعلیم اور ڈگری حاصل کر لی اور اچھا اسکور حاصل کر لیا۔ پھر پریکٹیکل لائف میں کہتے ہیں میں نے قانون میں داخلہ لے لیا اور قانون کی کتابیں پڑھنے لگا اور اپنی پریکٹس بھی شروع کر دی۔ جب وکلا اپنی پریکٹیکل لائف میں دوپہر کو سوتے تھے تو ظاہر ہے مجھے نیند نہیں آتی تھی، تو میں کام کرتا رہتا تھا۔ عام وکلا سے بہت زیادہ کام کیا۔ وہ وقت آ گیا کہ مجھے لا کی ڈگری ملی اور نیو یارک میں نے اپنی پریکٹس شروع کر دی۔ کہتے ہیں میں صرف 21 سال کا تھا تو مجھے اس وقت $2 لاکھ کی فیس ملی۔ فیس بہت زیادہ تھی، جب وکیل $50 لاکھ بمشکل لیتے تھے، 50,000، مگر میں نے 2 لاکھ روپے لے لی۔ اب دوسرے وکلا مجھ سے جیلس ہونے لگے اور حسرت کرنے لگے، اور اس کے بعد میں نے اپنی روٹین نہیں چھوڑی۔ اب کہتے ہیں کہ جب میری 38 سال عمر ہوئی تو امریکہ کے ریکارڈ میں، نیو یارک کے وکلا کے ریکارڈ میں نے $50 لاکھ لیا۔ یہ 50s کا دور تھا کہتے ہیں، اور یہ مختلف میگزین اور اخبارات میں بھی آیا، اور میں نے اپنی پریکٹس اور اپنا انداز نہیں چھوڑا۔ اب کہتے ہیں چونکہ وکالت کی کتابیں تو ختم ہو چکی، پریکٹس کے ساتھ تھوڑا بہت پڑھنا ہوتا تھا، مگر اس کے بعد ایکسٹرا کریکولم میں نے لٹریچر کی کتابیں پڑھنا شروع کی، اور پھر سیاسی وابستگی کر لی۔ آفٹر 40 ایئر کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے بہت سارا ایسا علم آ گیا جو کتابوں میں لٹریری علمی ہوتا ہے اور سیاسی ہوتا ہے۔ ایک سیاسی جماعت انڈیپینڈنٹ، کہتے ہیں مجھے آفر آئی اور میں اس سیاسی جماعت میں بھی گیا۔ اب کہتے ہیں نیو یارک کے بہت مشہور وکلا میں میرا نام آنے لگا، اور اب شادی کا بھی خیال آیا۔ شادی ہوئی، مگر پھر بھی کتابیں پڑھتا تھا، بہت سے ٹپس استعمال کرتا تھا، نیند نہیں آتی تھی۔ مگر کہتے ہیں کہ ایک ایسا دورانیہ آیا کہ میں ادب کی جب کتابیں پڑھنے لگا تو آہستہ آہستہ جب میں 10 پیج پار کرتا تو مجھے خواب اور آنکھیں آلودگی سی لگتی اور مجھے نیند آنے لگتی۔ کہتے ہیں گزشتہ 3 سال کے اندر میرے اندر وہ قوت پیدا ہو گئی کہ میں اگر 10-15 پیج رات کو پڑھتا تو فوراً نیند آ جاتی، کتاب وہیں بستر پر رکھ دیتا اور خراٹے ڈیلنے لگتا۔ کہتے ہیں اب ان کی عمر 86 ایئر ہے، 1938 میں یہ پیدا ہوئے ہیں۔ ان کی امریکہ میں کتاب کانسٹیٹیوشن آف امریکن اور کرمنل لا آف امریکہ کورس کے طور پر پڑھائی جاتی ہے، اور لائر ہیں، پروفیسر ہیں، اور امریکہ کے مختلف بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھانے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں انہیں میں ایک ہی مسئلہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ کی بے خوابی کا مسئلہ ہے کہ آپ کتاب پڑھیں، چاہے وہ آپ کی کورس کی ہو یا لٹریچر کی ہو،
تو کہتے ہیں بہت سے اسٹوڈنٹ ہمیں آ کے بتاتے ہیں کہ ہم کتابوں سے مستفید بھی ہوتے ہیں اور ہمارے یہ معاملات بھی ریلیکسیشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ رائٹر ایلن ڈرشووٹز سیاست میں بھی ہیں، سیاسی کتابیں ہیں، سیاسی تبصرہ بھی ڈالتے ہیں، کم و بیش 20 سے زائد کتابیں ہیں امریکہ میں، ان کی بہت مشہور ہے، بیسٹ سیلر کے کتاب کے طور پر ان کی لا کی کتابیں مانی جاتی ہیں، اور یہ خوشحال زندگی گزارتے ہیں۔ کہتے ہیں زندگی میں بہت سے ٹپس ہوتے ہیں، سائیکٹرسٹ بتاتے ہیں، مگر مجھے جو زندگی میں سب سے خوبصورت ٹپ جو لگا، جو آپ کو ذہنی آسودگی دے اور ذہنی سکون دے، وہ آپ کا مطالعہ ہے۔ جب تک آپ کرتے رہیں گے تو کامیابی، دولت اور سکون آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔